بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم۔ دور دراز سے تشریف لائے ہمارے مہمانان کرام، علاقے سے تشریف لائے علماء کرام، ائمہ اعظام، ہمارے اس بستی کے بزرگوں، نوجوانوں، بھائیوں، ساتھیوں، ماں بہنوں، جلسے کے شروع ہونے سے لے کر جب تک بچوں کے پروگرام رہے تمام کو دھیان سے سنا۔ ان میں سے چند باتیں میں نے نوٹ کی ہے، تقریر نہیں کرنا ہے، ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آپ نے اتنا برداشت کیا ہے تو تھوڑی دیر اور برداشت کر لیں۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام اور یہ محنت ایک دن کی محنت نہیں ہے۔ گزشتہ سال اس موقع پر یہ پروگرام ہوا تھا، اب پھر دوبارہ یہ ہوا ہے، تو اسی وقت سے یہ محنت چل رہی ہے۔ اب ہم جو سننے والے ہیں اگر اس پروگرام کو شروع سے آخر تک دھیان سے نہ سنیں تو یہ ہماری ناقدری، نااہلی، کاہلی اور سستی کی علامت ہے کہ آپ کے معصوم بچہ بچیوں نے، آپ کے امام صاحب نے، آپ کے نوجوانوں نے، بزرگوں نے کتنی محنت کی ہے، اور ہم سننے کے لیے بھی اتنا سا وقت قربان نہیں کر سکتے۔ آپ کے امام صاحب نے بچوں کو کیا دیا؟ آپ نے امام صاحب کو کیا دیا؟ جو آپ نے دیا وہ آپ کو معلوم ہے، تنخواہ پیسے کی شکل میں۔ امام صاحب نے کیا دیا؟ امام صاحب نے وہ دے دیا جو ہمارے بزرگ نوجوان، جن کو بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، میں بھی اسی بستی کے ارد گرد رہتا ہوں، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، اس مجمع میں ایسے بزرگ نوجوان موجود ہیں جن کو بیسیوں سال وقت لگاتے ہوئے ہوگے، چلہ لگاتے ہوئے ہوگے، لیکن ان کے پوتا پوتیوں نے جو سنایا ہے وہ ان کو آج تک 20 سال میں یاد نہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ جن بچیوں نے واجبات سنائے ہیں ان بچی کے دادا کو یا ان بچی کی ماں کو یا دادی کو یہاں نہیں، گھر پر لے جا کر سن کے دیکھ لو اگر وہ سناتے نا۔ قربان جائیے ہمارے اس مسجد کے کمیٹی والوں پر اور خاص طور سے ہمارے امام صاحب پر کہ جنہوں نے اتنی بڑی تعداد، کیا تعداد بتلایا آپ نے؟ 195 ہیں۔ یہاں بڑے بڑے مدارس کے ذمہ داران ہیں، بڑے بڑے مکاتب کے مدرسین اور ائمہ موجود ہیں۔ ایک فرد ہے، ایک فرد 195 کو سنبھال رہا۔ ایک تو گاؤں کے ذمہ داروں سے میری درخواست ہے کہ اس پر بھی آپ توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ انسان پر، اپنے بندے پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے، اتنا ہی اس کو مکلف بناتا ہے جتنی اس کی وسعت اور حیثیت ہوتی ہے۔ 195 حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی اور حوصلہ افزائی فرمائے، اور ہمت دے، اور صبر دے کہ انہوں نے جو ترتیب بنا رکھی ہے
وہ فجر کے بعد سے لے کر، بلکہ شاید آپ لوگ فجر میں نہیں پہنچ پاتے ہیں، اس سے پہلے آپ کے بچہ بچی مکتب میں پہنچ جاتے ہیں، اس وقت سے لے کر عشاء کے بعد تک مکتب چلتا ہے، شفٹ در شفٹ، وقفہ در وقفہ، جماعت در جماعت۔ آپ نے روپے پیسے دیے ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی زمین الاٹ پلاٹ تو کی نہیں ہوگی ان کو۔ اور اس مختصر وقت میں 3 سال اور کچھ مہینہ بتلا رہے ہیں، اس مختصر وقت میں آپ کے بچیوں کو اور آپ کے بچوں کو حافظ بھی بنا دیا، دینیات مکمل کروا دی، ناظرہ مکمل کروا دیا۔ انشاءاللہ اب اگر آپ لوگوں نے ان کو سنبھالے رکھا تو 20 سال تک یہ جماعتوں میں ٹھوکر نہیں کھائیں گے، صرف نماز سیکھنے کے لیے، صرف کلمہ سیکھنے کے لیے۔ ہاں، امت کو سنبھالنے کے لیے پوری زندگی قربان کریں گے انشاءاللہ، لیکن صرف اس لیے کہ میری اتحیات صحیح نہیں ہے اور چلہ لگ رہا ہے 20 سال ہو گئے اتحیات اب تک صحیح نہیں ہوئی، اتحیات کا ترجمہ یاد نہیں ہے۔ ایک تو اس چیز پر دھیان رکھنا۔ دوسرے، ائمہ کرام جو علاقے سے آئے ہیں ان کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بچوں کا لہجہ دیکھا، یادداشت دیکھی، ادائیگی دیکھی، قواعد دیکھے، متفرقات دیکھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہم زد فزد۔ علاقے سے ہمارے ان ائمہ کے ساتھ میں ان کے جو منتظمین آئے ہیں یا اس محلے کے ذمہ داران آئے ہیں تو وہ کچھ یہاں سے سبق لے کر جائے۔ ہماری بچیوں نے الوداع ترانہ پڑھا، میں امام صاحب سے ان بچیوں کے ماں باپ سے ان کو الوداع مت کرو، ان کو الوداع مت کرو، آپ مشورہ لیجیے، اس لیے کہ ابھی سے آپ ان کو فارغ کر کے چھوڑ دیں گے تو یہ دوسرے گھر پر جہاں اپنا اصل گھر بنانا چاہیں گی، جہاں ان کا مقدر ہے، اس میں کافی فاصلہ۔ اتنے میں تو ہم نے جو محنت کی ہے اس پر گرد و غبار چھڑ جائے گا، اتنے میں تو دوسرا رنگ چڑھ جائے گا۔ اس لیے گاؤں کے ذمہ داروں سے، خاص طور سے ماں باپ سے میں درخواست کروں گا کہ بچے اگر فارغ ہونے والے ہیں تو ان کو بڑے اداروں میں پہنچائیے، بچیاں فارغ ہونے والی ہیں تو ان کے لیے آپ اور ہم بیٹھ کر ایسی شکل اپنائیں کہ جو چیز انہوں نے حاصل کی ہے، جس چیز کا رنگ ان پر چڑھ گیا ہے، وہ رنگ اخیر تک چڑھا ہوا ہے۔ اس کے لیے آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم، اس کے لیے ضروری یہ ہے، ہمارے مہمان خصوصی نے ایک حدیث پڑھی تھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ بچی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے کسی کے گھر پر بھی پیدا ہو، کسی بھی انسان کے یہاں پیدا ہو، کسی بھی مذہب والے کے یہاں پر پیدا ہو، جس کو سادہ الفاظ میں سمجھاؤں، چاہے ہندو کے یہاں پیدا ہو چاہے مسلم کے یہاں پیدا ہو، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اب سننا اب آگے، لیکن وہ پیدا ہونے والا بچہ اپنے ماں باپ کا، اپنی ماں کا، اپنے بھائی کا، اپنے گھر کے ماحول کا جیسا ماحول دیکھتا ہے، جیسا مذہب دیکھتا ہے، جیسا رنگ دیکھتا ہے، ویسا رنگ وہ چڑھا لیتا ہے۔ چنانچہ اس کی موٹی سی مثال، آپ میں سے ہم میں سے کہیں پر بھی مذہب اسلام کو سیکھنے کے لیے جس طریقے سے ہمارے صحابہ نے قربانی دی تھی، صحابہ نے سیکھا تھا یا اور دوسرے اکابرین نے سیکھا، ایسا ہم کہیں سیکھنے نہیں گئے۔ کہاں سے ملا؟ کہاں سے ملا؟ ماں باپ کے گھر سے مل گیا، فری میں مل گیا۔ میرے باپ مسلمان تھے تو میں بھی مسلمان بن گیا، میرے دادا دادی مسلمان تھے، میرے ابا اماں بھی مسلمان بن گئے۔
ہم مسلمان ہیں تو ہماری اولاد بھی مسلمان بن گئی، ایسے غیروں میں چلے جائیں گے، اپنے یہاں دوسرے برادران وطن رہتے ہیں کہ وہ جس مذہب سے تعلق رکھتے تھے، جس دھرم سے تعلق رکھتے تھے، ان کی اولاد بھی ایسی ہو گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ان کو جو رنگ ان پر ابھی چڑھا ہے، آپ کی محنتوں سے، آپ کے امام صاحب کی محنتوں سے، اس رنگ کو اگر باقی رکھنا ہے تو وہ رنگ میرے ماں باپ کو، میرے بزرگوں کو، میری ماں کو، میرے باپوں کو، میرے بھائیوں کو وہ رنگ اپنے اندر چڑھانا، ورنہ تو پھر وہ ہو جائے گا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودان ینصران او یمجسان۔ وہ گھر میں ماحول پا لیا اس نے نماز نہ پڑھنے کا، ابھی کتنی اچھی تقریر سنا کر گئی، اس نے گھر میں ماحول دیکھ لیا ماں کا کہ ماں نماز نہیں پڑھ رہی ہے، امام صاحب نے ظاہر سی بات ہے کہ پورے علاقے کو دکھا دیا، پورے علاقے کو نہیں، پورے عالم کو دکھا دیا، یہ مشینری ایسی پورا عالم دیکھ رہا، پورے عالم کو دکھا دیا۔ لیکن باقی جب رہے گا کہ وہ چیز جو انہوں نے دکھائی اپنی ماں کے اندر پائے، جو چیز انہوں نے دکھائی اپنے باپ کے اندر پائے، جو چیز انہوں نے دکھائی اپنے بڑی بہن، بڑی بھابھی یا بڑا بھائی، بڑا چچا، ان کے اندر وہ چیز پائیں گے تو وہ چیز باقی رہے گی۔ میری بس آپ سے یہی درخواست ہے کہ ان کو اگر یہ دینی رنگ چڑھا ہوا دیکھنا آپ ہم چاہتے ہیں تو ہم خود جو ماں باپ ہیں، ہم جو ان کے بڑے ہیں، ہم جو ان کے سرپرست ہیں، وہ دینی رنگ اپنے اندر چڑھائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس جلسے کو ہر اعتبار سے کامیاب عطا فرمائے، ہر اعتبار سے ترقیات سے نوازے۔ اس میں کچھ کلمیاں، غلطیاں، کوتاہیاں ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو معاف فرماوے۔ جن ہمارے بزرگوں نے، خاص طور سے امام صاحب نے، نوجوانوں نے، بزرگوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے، ان معصوم بچوں، ایک بچی پڑھ رہی تھی اور ایک چھوٹا سا بچہ بھی آ گیا، حقیقت میں مجھے طرح سا انہوں نے اتنی تیاری کی ہے، ان کو گلا بیٹھا ہوا تھا۔ ایک دن کا تھوڑی ہے جلسہ، نہ جانے کتنے دنوں سے ان بچوں نے تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرماوے، اس محنت کو ان کے ماں باپ کے لیے، اس بستی کے لیے، اس محلے کے لیے، اس پورے علاقے کے لیے، پوری برادری کے اللہ تعالیٰ قبول فرماوے، اور قبول فرما کر اس کو ہمارے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔